السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، بے شک مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں ایمان والے، مسجدوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں ایمان والے، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو اپنے گھر بنائے ہیں ان کو اللہ نے بہت عزت دی ہے، اور قیامت کو ان لوگوں کو عزت ملے گی جو مسجدوں کا خیال کرتے ہیں، مسجد میں بڑھ چڑھ کے کام کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ کوئی بھی مسجد کا کام ہو، ہر کام میں پہل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء نے فرمایا، جس آدمی کا مسجد کے ساتھ دل اٹکا رہتا ہے، دل لگا رہتا ہے کہ کبھی مسجد کا کوئی کام کر رہا ہے، کبھی کوئی کام کر رہا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ کس کو سایہ نصیب ہو رہا ہے؟ جو مسجد کا خیال کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے مسجد تعمیر کی۔ مسجد نبی اللہ کے نبی نے خود تعمیر کی، اور حضرت عمر نے بہت زیادہ مسجدیں تعمیر کروائیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، انعام ہے۔ امام مالک بن دینار ایک دن جا رہے ہیں، ایک سیٹھ کو دیکھا کہ اپنی کوٹھی کا نقشہ بنا رہا ہے۔ امام مالک نے کہا، سیٹھ صاحب یہ کوٹھی تو ادھر ہی رہ جانی ہے، یہ کوٹھیاں ادھر ہی رہ جانی ہیں، اگر تو اللہ کا گھر بنا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ تو اللہ کا گھر بنا دے، اللہ تیرا جنت میں گھر بنا دے گا۔ اس نے کہا، امام صاحب مجھے لکھ کے دو کہ اللہ میرا جنت میں گھر بنا دے گا۔ امام صاحب نے حدیث لکھی، نیچے اپنے سائن کر دیے۔ وہ سیٹھ نے جو کوٹھی میں پیسے لگانے تھے وہ مسجد میں لگانے شروع کر دیے۔ بہت خوبصورت مسجد بنی، بہت پیاری مسجد بنائی اس نے۔ جتنے پیسے کوٹھی پہ لگانے تھے سارے مسجد پہ لگا دیے، اللہ کے گھر پہ لگا دیے۔ یہ کوئی چھوٹا تو کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک بی بی مسجد میں آ کے صفائی کرتی تھی، جھاڑو پھیرتی تھی۔ ہمیں تو نصیب ہی نہیں ہوتا، مسجد میں آنا نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قیامت کے قریب مسجدیں ویران ہو جائیں گی اور بازار آباد ہو جائیں گے۔ دیکھ لو آج اذان ہوتی ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ اذان ہوئی ہے، 3-4 نمازی وہی۔ امام الانبیاء کائنات کے سردار نبی کی مسجد کی صفائی کرنے والی ایک دن فوت ہو گئی۔ امام الانبیاء آرام فرما رہے تھے، صحابہ کرام نے جنازہ پڑھایا اور دفن کر دی۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ صفائی کرنے والی نہیں آئی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو فوت ہو گئی تھی، ہم نے دفن کر دیا، آپ کو بتایا نہیں۔ کائنات کے سردار نبی نے فرمایا وہ کوئی معمولی عورت تھی، چلو مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ آپ نے قبر پہ کھڑے ہو کے اس کا دوبارہ جنازہ پڑھایا۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی۔
اس لیے مسجدوں کا خیال ایمان والے ہی رکھتے ہیں، اور جو مسجدوں کو ویران کرتے ہیں کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے پہلے اس بارے میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم نہیں کوئی ہو سکتا جو کوشش کرتا ہے کہ مسجدوں کو خراب کیا جائے۔ جس طرح آج کل کی حکومت ہے کہ مسجدوں کو ویران کرنے والی بات ہے، اتنے بل بھیج دیے ہیں مسجدوں کو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پہلے تقریر میں بھی، پہلے درس میں بھی، کہ بڑے بڑے لوگ جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو بل معاف ہے، جن کی اتنی تنخواہیں ہیں ان کو بل معاف ہے، اور مسجد پہ سب ٹیکس لگا کے مسجد میں بل آ گیا ہے۔ اور ہماری مسجد ماشاءاللہ بچے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آباد کی ہوئی ہے، اور ہے غریب علاقے میں، سارے لوگ مزدور طبقہ ہے۔ 24,500 بل آیا ہے، اور وہ ہم سے اکٹھا ہی نہیں ہوا۔ کسی میرے بھائی نے، یہ ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے، کسی میرے بھائی نے نیکی میں حصہ ڈالنا، ایسی مسجدیں دیکھا کرو جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسی مسجدیں دیکھیں جہاں پہ مزدور رہتے ہیں، ایسی مسجدوں کو آباد کریں، وہاں کے امام کی خدمت کریں۔ الحمدللہ 20 سال ہو گئے فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے میں پڑھا رہا ہوں، اللہ کے گھر کی خدمت کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایسی مسجدوں کو آباد کرو، ایسی مسجدوں کا خیال کرو، اور میری گزارش ہے، عرض ہے، جو بھی میری ویڈیو سنے، کوئی صاحب حیثیت، اللہ تعالیٰ سب کو سنائے یہ ویڈیو، کہ جو بھی مسجد میں کام کر جاؤ گے، مسجد میں کام کر جاؤ گے، وہ جتنی دیر ادھر پنکھا لگا ہے، کوئی بھی کام ہے، جب دنیا سے بھی چلے جاؤ گے وہ تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ سولر پلیٹیں لگوا دے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ اب سیٹھ صاحب نے مسجد تعمیر کروا دی، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، ادھر سے مسجد تعمیر ہوئی، ادھر سے اس کا وقت آ گیا۔ وقت کا پتہ ہے کب آ جانا ہے، کب دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، وصیت کی کہ جو پرچی ہے نا، امام صاحب نے لکھ کے دیے، یہ میرے ساتھ ہی دفن کرنا۔ بیٹوں نے کہا ٹھیک ہے، فوت ہو گیا، اس کو غسل دیا، اس کے ساتھ ہی وہ پرچی دفن کر دی۔ رات کو دفن کر کے آئے، دوسرا دن امام صاحب مسجد میں آرام فرما رہے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ امام صاحب مسجد میں آرام فرما رہے ہیں، وہ پرچی اڑتی ان کے پاس آ گری۔ جب پرچی دیکھی تو کہا یہ تو میں نے لکھا تھا، سین کیے تھے حدیث۔ اس کی دوسری طرف لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب جو آپ نے کہا تھا وہ ہم نے وعدہ پورا کر دیا، اس سیٹھ کو ہم نے مسجد کے بدلے جنت عطا کر دی ہے، جنت کا محلہ عطا کر دیا ہے۔ اس لیے صاحب حیثیت لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ہمارے محلے میں تشریف لاؤ، ہمارا بل جمع نہیں ہوا، یہ بہت پریشانی والی بات ہے، کیونکہ لوگ ادھر مزدور رہتے ہیں بیچارے، اور سب لوگ پریشان ہیں۔ کسی کو 32,000 بل آیا ہے، کسی کو 30,000، کسی کو 24,000، تو مسجد میں کیا انہوں نے حصہ ڈالنا ہے۔ اس لیے اگر کسی سے ہو سکے یہ ہماری مسجد میں سولر لگوا دے، پلیٹیں، بل سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ دوسرا یہ بل ہمارا جو ہے وہ جمع کروا دے، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ بچے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، بچیاں 100 سے زیادہ پڑھتی ہیں،
نمازی وضو کرتے ہیں، پھر محلے والے بھی پانی لے کے جاتے ہیں کیونکہ مسجد کا پانی اچھا ہے، بور اچھا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اور اللہ کے نبی امام الانبیاء کی حدیث سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کائنات کے سردار نبی امام الانبیاء، پوری کائنات کے سردار نبی نے مسجدوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے، مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں، تو اللہ فرمائیں گے فاجیرانی، میرے گوانڈی کتنے تھے، میرے ہمسائے کدھر ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ تو پاک ہے، تیرا ہمسایہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے جو مسجدوں کو آباد کرتے تھے وہ میرے ہمسائے ہیں، وہ میرے گوانڈی ہیں، ان کو میرا گوانڈ نصیب ہوگا جنت میں۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کا گوانڈ نصیب ہمسایہ اللہ ہو ہمارا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو مسجدیں ہیں یہ جنت کے ٹکڑے ہیں۔ قیامت کے دن جس جگہ پہ مسجد ہے اس جگہ کو اللہ رب العالمین اٹھا کے جنت کی جگہ میں شامل فرما دیں گے، اور جو مسجد میں آتا ہے اس طرح ہی جیسے جنت میں آتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب آپ جنت کے باغوں میں جاؤ تو جنت کے پھل کھا لیا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا جنت کے باغ کون سے؟ آپ نے فرمایا کہ جو مسجدیں ہیں یہ جنت کے باغ ہیں، کیونکہ اللہ نے اس جگہ کو جنت میں شامل کر دینا ہے۔ تو جنت کے پھل ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس لیے میری اپیل ہے، گزارش ہے کہ ہماری مسجد کا خیال کریں۔ ہمیں سولر کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہر ماہ بل آتا ہے۔ پچھلے ماہ ہم نے منتیں کر کے لوگوں کی 36,000 بل ادا کیا ہے، اس دفعہ پھر 24,500، یعنی کہ اب نہیں ادا ہوا، 25,000 ہی ہو گیا۔ پھر اسی طرح بل ہر ماہ آتا ہے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، جتنی دیر ادھر لگی رہیں گی پلیٹیں آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ میری اللہ کے سامنے دعا ہے کہ جو بھی مسجدوں کی خدمت کرتے ہیں، مسجد کے امام کی خدمت کرتے ہیں، اللہ سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ہر ایک کو توفیق دے کہ مسجد میں پیسہ خرچ کرنے کی۔ میں نے 2-4 حدیثیں سنائی ہیں، اور اللہ کے نبی کی سب سے بڑی جو حدیث آپ نے فرمایا جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتا ہے، چاہے چھوٹا سا گھر بناتا ہے۔ اور اللہ کے آگے میری دعا کہ یا اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی تیرا گھر بنائیں، اور جو اللہ کا گھر بنا کے چلا جاتا ہے قیامت تک اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں اسے ثواب ملتا ہے۔ اللہ ہم مجبور ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں، تو ہمیں وسائل عطا فرما، ہماری مدد فرما کہ ہم بھی تیرا خوبصورت سونا گھر بنائیں، تاکہ دنیا لوگ نماز پڑھیں اور ہمیں ثواب ملے۔ اللہ ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے مسجدوں کی خدمت کرنے کی۔ وما توفیقی الا باللہ۔